نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک دعا مبارکہ آپ لوگوں کے خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، اور اس دعا کی برکت یہ ہے کہ رب محمد کی قسم ایک نابینا شخص اس کو بینائی مل گئی، یعنی ایک آدمی جس کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مکمل طور پر 100% اندھا تھا، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کو بینائی دے دی، وہ پورے جہان کو دیکھ سکتا تھا۔ اب اس ویڈیو کو جو اول سے لے کر آخر تک دیکھے گا اس کو اجازت بھی ہوگا اور وہ اس سے فائدہ بھی اٹھائے گا، لیکن یہ صرف اس چیز کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس سے اگر کوئی نابینا ہے تو وہ بینا ہو جائے گا۔ دنیا جہان کا کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی مشکل حل کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی پریشانی ختم کرنا چاہتے ہو، کوئی بھی دعا اللہ سے قبول کروانا چاہتے ہو، کوئی بھی جائز کام ہو وہ آپ اللہ سے حل کرنا چاہتے ہو تو انشاءاللہ تعالی وہ فن میں آپ کا مقصد پورا ہوگا اور آپ کی خواہش بھی پوری ہوگی اور آپ کا ہر کام ہوگا۔ اگر ایسا کوئی مشکل ہے کہ آپ کے راتوں کے نیند اس نے حرام کی ہوئی ہے، یہ عمل کر لے، یہ دعا پڑھ لے، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائے گی۔ اب یہ قسم جو میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ میں نے نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حدیث مبارک ہے اور کن کن کتابوں میں درج ہے، مکمل میں نے تفصیل سامنے لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مکمل طریقے سے آگاہ کر دوں۔ یہ دیکھیں، جو عمل آپ لوگوں کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ نسائی میں بھی درج ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابوں میں ہے، اور عثمان بن حنیف نے اس کو روایت کی ہے۔ ایک تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ نہیں، یہ دوسرا ہے عثمان بن حنیف ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، اگر کبھی بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ لوگوں نے تدبیر کرنی ہے۔ تدبیر کس طرح کرنی ہے؟ اگر آپ نے بہت سارے تدبیر کیے، ہر حربہ آپ نے آزمایا اور آپ عاجز آ گئے ہیں، اب وہ آپ سے نہیں ہو رہا، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ عشاء نماز کے بعد جب آپ 4 رکعت فرض ادا کر لو، اس کے بعد 2 سنتیں بھی ادا کر لو، تو اس کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت آپ نے باندھنا ہے۔ اب وتر سے پہلے 3 رکعت وتر ہوتے ہیں، اس سے پہلے 2 رکعت صلاۃ الحاجت آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اچھا، پڑھنے کا ترتیب عام جو آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طرح، صرف نیت میں آپ نے رد و بدل اس طرح کرنی ہے کہ اے اللہ، جب آپ نیت کرنے لگو تو اس وقت اپنا مشکل اس وقت ذہن میں لاؤ اور دل میں اس کا خیال کرو کہ اے اللہ، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ جو میرے سامنے فلان مشکل کام ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ 2 رکعت ادا کر لو اور سلام پھیر لو تو بڑے عاجزی کے ساتھ، بہت انتہائی عاجزی کے ساتھ اور انکسار کے ساتھ آپ نے یہ دعا ایک ہی بار پڑھنی ہے۔ آپ اس سے اسکرین شاٹ بھی نکال سکتے ہیں اور دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، آپ سماعت
فرما لیجئے گا۔ اللہم علیک الثناء کما اشأیت علی نفسک اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ لا الہ الا اللہ الحکیم العلیم سبحان اللہ رب العظیم اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والعصمۃ من کل ذنب والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة هي لك رضوا إلا قضيتها اللهم إني أسألك وأتوجه إليك نبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضى لي اللهم فشفعه في۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے دعا پڑھی یہ مشکل نہیں ہے، آپ 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ جتنی بار آپ سے ہو سکے آپ سن لیں۔ سننے کے بعد اگر پھر بھی آپ کو یاد نہ ہوا تو یہ ریکارڈنگ آپ سن لیں، یہ بھی کافی ہے۔ اس ریکارڈنگ کو آپ سن لیں اور سننے کے بعد آپ جس طرح میں بول رہا ہوں اس طرح آپ بھی بولنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا حاجت پورا ہوگا۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ 1 دن 2 دن 4 5 6 7 دنوں تک یہ عمل کرو گے جب تک آپ کا کام نہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تب تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے بفضل تعالی انشاءاللہ تعالی اس کے بہت ہی اچھے خاصے نتائج ملیں گے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ نہیں سکتا اور میری خواہش ہے کہ میں دیکھ سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کریں۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کر لوں گا لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں دنیا کو دیکھوں اور آپ کو دیکھوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد آ جاؤ۔ تو میرے بھائی جو ٹائم میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ وطر سے پہلے 3 رکعت وطر سے پہلے اور فرض اور سنت کے بعد 2 رکعت پڑھ، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا۔ تو جیسے انہوں نے 2 رکعت پڑھی اور یہ دعا پڑھی تو اللہ جل شانہ نے ان کو نظر عطا کر دیا اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھر پوری دنیا کو اس نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔